اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں نسب مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس سے قبل یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کی تعمیل میں دونوں تعمیر کعبہ میں مشغول تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کے دوران یہ دعا بھی مانگی تھی کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اسی شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور پھر بعثت کی شکل میں پوری ہوئی، جیسا کہ خود قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے۔ وہی ہے جس نے ان ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ یہ اس سے قبل یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور صحت و درستی کے اعتبار سے اس سلسلہ نسب کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 21ویں پشت کے دادا عدنان سے جا ملتا ہے۔ سلسلہ نسب کے اس حصے میں کوئی شک نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہاں تک اپنا نسب زبانی بیان فرمایا ہے۔ دوسرا حصہ 22ویں پشت سے شروع ہو کر 62ویں دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے۔ یہ حصہ بھی درست ہے، البتہ اس کی درستی پہلے حصے جیسی نہیں ہے۔ بعض مورخین نے 62ویں پشت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 80ویں پشت یعنی حضرت آدم علیہ السلام تک بھی نسب بیان کیا ہے، لیکن اس کی صحت کا درجہ نسبتاً مزید کمزور ہے، لہٰذا یہ بات طے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بالکل یقینی اور قطعی ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنعانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنعانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اب ذکر کرتے ہیں ہاشم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں جو نام آئے ہیں، ان میں سے متعدد شخصیات تاریخی اعتبار سے کافی شہرت کی حامل ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عام طور پر خاندان بنو ہاشم کی طرف کی جاتی ہے، لہٰذا اس سلسلہ نسب کے تفصیلی تذکرے کا آغاز بھی عموماً ہاشم سے ہی کیا جاتا ہے۔ ہاشم اپنے باپ عبد مناف کی وفات کے بعد قبیلے کے سردار منتخب ہوئے اور متولی کعبہ بھی مقرر ہوئے۔ یوں کعبۃ اللہ کی خدمت و نگرانی نیز حجاج کی خدمت و میزبانی کا شرف انہیں حاصل ہوا، گویا دنیاوی طور پر قبیلہ قریش کی سرداری کے ساتھ ساتھ دینی رہنمائی کا اعزاز بھی انہی کے پاس آیا۔ اب ذکر کرتے ہیں عبد المطلب کا۔ ہاشم کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری نیز کعبہ کی خدمت و نگرانی کی ذمہ داری ہاشم کی وصیت کے مطابق ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف کے حصہ میں آئی، جس نے کچھ عرصہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے بعد اپنے بھائی ہاشم کے اس احسان کا بدلہ چکانے کی غرض سے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے بجائے ہاشم کی اولاد کو یہ شرف لوٹا دیا جائے۔ ہاشم کی ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اور اس سفر کا راستہ یثرب یعنی مدینہ سے گزرتا تھا، جہاں اکثر دوران سفر ہاشم کا قیام بھی رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں ان کی اچھی خاصی شناسائی بھی تھی۔ ایسے ہی ایک سفر کے موقع پر مدینہ میں قیام کے دوران ہاشم نے وہاں مدینہ کے ایک معزز و معروف خاندان بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی تھی، اور اس شادی کے بعد جلد ہی وہ اپنی منزل یعنی ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں فلسطین کے علاقے غزہ میں پہنچ کر بیمار پڑ گئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔
ادھر ان کی وفات کے بعد مدینہ میں ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس کی ماں نے شیبہ رکھا۔ ہاشم کی اس شادی اور پھر اس بیٹے کی پیدائش کے بارے میں مکہ میں ہاشم کے بھائی مطلب کے سوا کسی کو علم نہیں تھا، البتہ مطلب نے بھی کبھی اپنے اس بھتیجے کو نہیں دیکھا تھا۔ اب مطلب کے دل میں بھائی کے لیے احسان مندی کے جذبے کے تحت جب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھائی کے احسان کا بدلہ چکائے، کیونکہ بھائی نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، تو اس مقصد کے لیے اس نے سوچا کہ بھائی کے اس بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کرے، جو کہ پیدائشی طور پر ہی باپ کی شفقت سے محروم ہے اور مکہ میں بہت دور گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ ایک روز اس کی تلاش میں مدینہ جا پہنچا۔ بھتیجے سے ملاقات ہوئی۔ اپنے فوت شدہ پیارے بھائی کی اس یادگار پر جب پہلی نگاہ پڑی تو مطلب کی آنکھیں بھر آئیں اور دیر تک اسے گلے لگائے رکھا۔ اس کے بعد آمد کا مقصد بیان کیا اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ بھتیجے نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب مطلب نے زیادہ اصرار کیا تو بھتیجے نے کہا کہ میری ماں سے پوچھ لیجئے، میرے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں گی وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ نوجوان کے دل میں ماں کے لیے اتنی اہمیت، یہ سوچ کر مطلب کے دل میں بھتیجے کی قدر مزید بڑھ گئی اور اس کی ماں سے اس کے بارے میں بات کی، لیکن وہ اپنے لختے جگر کو نظروں سے دور کرنے اور پردیس بھیج دینے پر کسی صورت آمادہ نہیں ہوئی۔ مطلب نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بیٹا کوئی پردیس نہیں جا رہا، بلکہ وہ تو اپنے ہی آباء و اجداد کے شہر مکہ جا رہا ہے، جہاں یہ کسی اجنبی یا پردیسی کی طرح کی زندگی نہیں بسر کرے گا، بلکہ اپنے آباء و اجداد کی طرح شان و شوکت کی زندگی بسر کرے گا اور اپنے باپ کی طرح اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ اس پر بھی شیبہ کی ماں راضی نہیں ہوئی۔ تب مطلب نے کہا کہ اس سرداری اور سربراہی سے بھی بڑھ کر یہ تمہارا بیٹا وہاں اللہ کے گھر کا متولی ہوگا، اس سے بڑا اور کیا شرف ہو سکتا ہے؟ تب شیبہ کی ماں اسے اس کے چچا کے ہمراہ مکہ بھیجنے پر رضامند ہو گئی، اور یوں مطلب اپنے فوت شدہ بھائی ہاشم کی اس نشانی کو ہمراہ لیے ہوئے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ سفر طے کرنے کے بعد مطلب جب اپنے بھتیجے شیبہ کو لیے ہوئے مکہ پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سردار کے ہمراہ اونٹ پر ایک نوجوان بھی سوار ہے۔ تب وہ کہنے لگے کہ دیکھو، ہمارا سردار اپنے لیے ایک نیا غلام خرید لایا ہے، جس پر مطلب نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہی تمہارا مستقبل کا سردار بھی ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد مکہ میں مطلب نے اپنے اس بھتیجے کے ساتھ ہمیشہ اس قدر شفقت و محبت اور لاڈ پیار کا معاملہ رکھا کہ چچا کے اس حسن سلوک اور شفقت و مہربانی سے متاثر ہو کر بھتیجے نے زندگی بھر خود کو اپنے اصل نام شیبہ کے بجائے عبد المطلب ہی کہلانا پسند کیا۔ یہی عبد المطلب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم ہیں، اور انہوں نے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد تجویز کیا تھا۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے یہ بھتیجے عبد المطلب قبیلے کے سردار اور متولی کعبہ مقرر ہوئے۔ یہ بہت ہی وجیح اور باوقار انسان تھے۔ مکہ میں انہیں انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے دور میں دو اہم ترین اور قابل ذکر واقعات پیش آئے، جن کا مختصر تذکرہ یوں ہے۔ پہلے ذکر کرتے ہیں زمزم کی کھدائی کا۔ زمزم کا چشمہ تو دراصل اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور ان کے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا، لیکن صدیوں تک جاری رہنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا جب مکہ میں کسی قبائلی جنگ کے موقع پر جب مخالف قبیلہ غالب آ گیا تو جاتے جاتے حسب دستور مختلف قسم کی لوٹ مار مچانے اور توڑ پھوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حرکت یہ بھی کی کہ زمزم کا کنواں وہ لوگ بند کر گئے، کیونکہ زندگی کا تمام دار و مدار تو پانی پر تھا، لہٰذا دشمنی کے طور پر گویا وہ اہل مکہ کے لیے زندگی کا سامان ہی برباد کر گئے۔ اور پھر زمانے کے ساتھ ساتھ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ اس کا محل وقوع تک بھول گئے کہ یہ کنواں تھا کہاں۔ آخر عبد المطلب جب قوم کے سردار اور متولی کعبہ بنے تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں زمزم کے کنویں کی کھدائی کا حکم دے رہا ہے، جس پر وہ بہت حیران ہوئے۔
پھر دوسری رات اور پھر اس کے بعد متواتر تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا، اور تیسری رات مزید یہ بھی ہوا کہ خواب میں اس شخص نے انہیں زمزم کے کنویں کا محل وقوع بھی دکھایا اور حکم دیا کہ اس جگہ کھدائی کرو۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ہمراہ لے کر اس مقام پر کھدائی شروع کی۔ قبیلے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ سب حیران ہو گئے کہ ہمیں بھی اس کام میں آپ کے ساتھ شریک ہونا ہے تاکہ ہم بھی اس شرف اور اعزاز کے حقدار بن سکیں۔ لیکن عبد المطلب نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ اس موقع پر ان لوگوں کے شدید اصرار کی وجہ سے عبد المطلب اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ سب جوان ہو کر میرے دستے بازو بن جائیں تاکہ آئندہ کوئی مجھے اس طرح پریشان کرنے کی جرات نہ کر سکے، تو میں ان میں سے ایک بیٹا بطور شکر تیرے اس گھر کے سامنے قربان کر دوں گا۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سلسلہ میں عبد المطلب کو اپنی قوم کی طرف سے کس قدر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ لیکن اس قدر شدید دباؤ کے باوجود فقط یہی دونوں باپ بیٹا اس کھدائی میں مسلسل مشغول رہے، یہاں تک کہ آخر کئی روز کی محنت کے بعد زمزم کا پانی نمودار ہو گیا، جو کہ آج تک جاری ہے اور خلق خدا اس سے خوب مستفید ہو رہی ہے۔ الغرض، زمزم کی کھدائی کا کام انہی دونوں باپ بیٹا نے بلا شرکت غیر کے مکمل کیا، لہٰذا یہ کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ عبد المطلب کی بھی یادگار ہے۔ دوسرا اہم واقعہ ہے اصحاب الفیل کا، جو کہ عبد المطلب کے دور میں پیش آیا اور جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورۃ الفیل میں بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہ ملک یمن کا بادشاہ، جس کا نام ابراہہ تھا، جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ مکہ میں ایک گھر ہے جسے لوگ اللہ کا گھر کہتے ہیں اور اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، تو اس نے اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابرہہ کی طرف سے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی اس ناپاک خواہش کے پیچھے اصل اور براہ راست محرکات و اسباب کیا تھے، اور پھر یہ کہ جب وہ اس مقصد کے لیے یمن سے روانہ ہوا اور پھر جب مکہ کی حدود میں پہنچا تو اس دوران کیا ہوا، اس سلسلے میں کافی تفصیل ہے جو کہ کتب تاریخ میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی غرض سے وہ اپنا لشکر لیے ہوئے مکہ کی حدود میں داخل ہوا اور کعبۃ اللہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس لشکر میں بڑی تعداد میں ہاتھی بھی موجود تھے، جو غالباً جنگی مقصد کے لیے استعمال کے علاوہ مزید یہ کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی غرض سے بھی لائے گئے تھے۔ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ کے مضافات میں منا کے مقام پر پہنچا تو اچانک فضا میں اللہ کی قدرت سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ ہر پرندے نے اپنی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھامی ہوئی تھیں، اور اس لشکر کے عین اوپر پہنچ کر ان پرندوں نے وہ کنکریاں ان پر برسا دیں، جس سے وہ تمام لشکر ہاتھیوں سمیت نیست و نابود ہو گیا، اور یوں اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ جس سال مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا، اسی سال وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کا۔ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھوتے وقت جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی۔ اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے جو سب کے سب جوان ہوئے اور اپنے باپ کے دست و بازو بن گئے۔ ان 10 جوان بیٹوں میں عبداللہ سب سے خوبصورت اور باپ کے بہت لاڈلے تھے۔ اب عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔ بیٹوں کو اپنی قسم کے بارے میں بتایا تو سبھی بیٹوں نے باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، جس پر قرعہ اندازی کی نوبت آئی۔ قرعہ کے نتیجے میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے بیٹے یعنی عبداللہ کا نام نکلا۔ ایک روز عبد المطلب نے اپنے اس لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کی غرض سے جب کعبۃ اللہ کی طرف لے جانے لگے تو گھر سے روانگی کے وقت عبداللہ کی بہنوں کی حالت بگڑ گئی اور وہ زور زور سے رونے لگیں، جس پر وہاں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ سرداران قریش بھی آ پہنچے۔ ان سرداران قریش اور بہت سے عزیز و احباب نے اصرار کیا کہ عبداللہ کو قربان کرنے کے بجائے قسم پوری کرنے کا کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے۔ ان لوگوں کے اس اصرار کے نتیجے میں عبداللہ کے بھائیوں میں سے ابو طالب نے بھی ہمت اور والد سے التجا کی کہ عبداللہ کو قربان نہ کیا جائے، کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے۔
ان سب لوگوں کے شدید اصرار پر عبد المطلب نے کہا پھر تم لوگ ہی اس مسئلے کا کوئی حل بتاؤ۔ اس پر ان سب نے طے کیا کہ مدینہ میں جو ایک مشہور کاہنہ رہتی ہے اس سے رجوع کیا جائے، وہی اس مسئلے کا کوئی حل بتائے گی۔ چنانچہ یہ لوگ طویل سفر کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ کاہنہ تو آج کل مدینہ سے مزید آگے خیبر گئی ہوئی ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ وہاں سے اس کی واپسی کب تک ہوگی۔ تب یہ لوگ مدینہ سے خیبر پہنچے، کاہنہ سے ملاقات ہوئی، تمام صورتحال بیان کی، جسے سن کر اس نے دریافت کیا کہ تمہارے یہاں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس پر مقتول کے ورثاء کو قاتل بطور فدیہ کیا چیز دیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں خون بہا 10 اونٹ مقرر ہے۔ یہ سن کر کاہنہ نے کہا کہ ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھے جائیں اور پھر ان دونوں کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے۔ قرعہ اندازی کی گئی، نام عبداللہ کا نکلا۔ کاہنہ نے کہا کہ 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں، یعنی ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 20 اونٹ۔ چنانچہ دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی مگر نام عبداللہ کا ہی نکلا۔ اس کاہنہ کے کہنے پر ہر بار 10 اونٹ بڑھتے رہے اور قرعہ اندازی ہوتی رہی۔ آخر جب 100 اونٹ ہو گئے اور قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ تب کاہنہ نے کہا کہ عبداللہ کے بجائے ان 100 اونٹوں کو قربان کر دیا جائے، یوں قسم پوری ہو جائے گی۔ عبد المطلب نے مزید اطمینان کے لیے ایک بار پھر قرعہ اندازی کی اور تب بھی اونٹوں کے نام ہی قرعہ نکلا۔ تب عبد المطلب مطمئن ہو گئے اور ہنسی خوشی خیبر سے واپس مکہ پہنچے اور اپنے پیارے اور لاڈلے بیٹے کے عوض 100 اونٹ کعبۃ اللہ کے سامنے قربان کیے اور ان کا گوشت اسی جگہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دیا، اور یوں عبد المطلب بیٹے کی جان بچانے جانے پر بھی خوش ہو گئے، نیز یہ کہ اب انہیں اس بات کی بھی بے حد خوشی تھی کہ ان کی قسم پوری ہو گئی اور یوں ان کا رب بھی ان سے راضی ہو گیا۔ یوں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں قربانی کا واقعہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پیش آیا۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسری بار عبد المطلب اور ان کے لخت جگر عبداللہ کے ساتھ۔ نیز یہ کہ اس واقعے کے نتیجے میں خون بہا 10 اونٹوں سے بڑھ کر اب 100 اونٹ مقرر ہوا، جس کے نتیجے میں انسان کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ نیز قتل و خون ریزی کے واقعات میں بھی کافی کمی آ گئی کہ اب قتل کرنے سے پہلے ہر کوئی بار بار سوچتا تھا کہ اب 10 کے بجائے 100 اونٹ دینا پڑیں گے۔ اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنانا تھا، یوں دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی اس رحمت کی جھلک دیکھ لی تھی۔ اب ذکر کرتے ہیں عبداللہ کی شادی کا۔ قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے، ان کی آنکھوں کے نور اور دل کے سرور یعنی عبداللہ، جب 100 اونٹوں کی قربانی کے عوض قربان ہونے سے بچ گئے اور زندگی کا سفر رواں دواں ہو گیا تو عبد المطلب کو اپنے اس خوبصورت اور خوبصیرت بیٹے کی شادی کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ قبیلہ قریش کی جو متعدد شاخیں اور پھر ان میں جو بہت سے خاندان تھے، انہی میں بنی زہرہ کے نام سے ایک بڑا معزز خاندان تھا۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام وہب تھا۔ وہب اپنے حسب نسب، خاندان کی سربراہی، سرداری کے علاوہ شرافت و دیانت اور اعلیٰ اخلاق کردار کے لحاظ سے بھی بہت معروف تھے اور معاشرے میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ وہب ایک نہایت چہیتی اور لاڈلی بیٹی کے باپ تھے، جو کہ عصمت و عفت اور شرافت و نجابت میں اپنی مثال آپ تھی، اور اسی لیے اس خاندان میں اس کا منفرد اور ممتاز مقام تھا۔ اس لاڈلی بیٹی کا نام آمنہ تھا۔ عبد المطلب کی نظر میں اپنے لخت جگر عبداللہ کے لیے قبیلہ قریش کی بہت سی خاندانی لڑکیاں تھیں، لیکن ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ کسی طرح عبداللہ کا رشتہ وہب کی اس بیٹی آمنہ کے ساتھ طے ہو جائے۔ چنانچہ یہی تمنا دل میں لیے ہوئے وہ ایک روز وہب کے گھر پہنچے، مدعا بیان کیا، اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ مانگا، جسے وہب نے بخوشی قبول کر لیا۔ یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرامی قدر والدین رشتہ زوجیت میں منسلک ہو گئے۔ اس شادی کے محض چند ہفتے بعد عبداللہ اپنے والد کی تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف جانے والے قافلے کے ہمراہ روانہ ہو گئے، جبکہ اس دوران ان کی اہلیہ محترمہ یعنی آمنہ امانت
دار نور محمدی بن چکی تھیں۔ ملک شام سے واپسی کے موقع پر راستے میں عبداللہ بیمار پڑ گئے، اور یہ قافلہ جب مدینہ کی حدود میں پہنچا تو ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی کہ وہ مزید سفر جاری رکھنے کے قابل نہ رہے اور مدینہ میں ہی رک گئے، جبکہ قافلہ انہیں چھوڑ کر منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر قافلے والوں نے عبدالمطلب کو جب بیٹے کی بیماری کی اطلاع دی تو وہ انتہائی پریشان اور فکرمند ہو گئے، اور فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ حارث انتہائی سرعت کے ساتھ جب یہ طویل سفر طے کر کے مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے اور انہیں مدینہ کے محلہ دارالنابغہ میں دفن کیا جا چکا ہے۔ اس پر حارث انتہائی رنجیدہ اور افسردہ ہوا۔ وہ فوراً ہی مکہ کی طرف واپس لوٹ گیا، اور مکہ واپس پہنچنے پر اس نے اپنے والد عبدالمطلب کو یہ افسوسناک خبر سنائی۔ انتقال کے وقت جناب عبداللہ کی عمر صرف 25 برس تھی، جبکہ سیدہ آمنہ کی عمر اس سے بھی کم تھی۔ یوں سیدہ آمنہ اپنے محبوب شوہر کی امانت لیے ہوئے عین عالم شباب میں بیوہ ہو گئیں، جبکہ وہ امانت ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔